سردار محمد ابراہیم خان برطانوی ہندوستان میں ریاست جموں و کشمیر میں 1947 کے پونچھ بغاوت اور بعد میں پاکستانی انتظامی کنٹرول میں آزاد کشمیر کے قیام میں کلیدی کردار ادا کرنے والے لیڈر تھے۔ انہوں نے آزاد کشمیر کے پہلے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ اس کے بعد وہ 3 بار صدر رہے۔ 2001 میں ان کی آخری مدت ختم۔ سردار محمد ابراہیم خان 22 اپریل 1915 کو کشمیر کے ضلع پونچھ کے ایک گاؤں کوٹ مٹی خان میں ایک اشرافیہ سوتن خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ انہوں نے کالج میں تعلیم حاصل کی اور 1937 میں اسلامیہ کالج لاہور میں بیچلرز آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی اور 1938 میں بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے 1941 میں لندن یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ خان نے پھر لنکنز ان سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں سری نگر، کشمیر میں قانون کی پریکٹس شروع۔ خان نے 1947 کی پونچھ بغاوت اور پہلی کشمیر جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ 1946 کے برطانوی ہندوستان میں انہوں نے مسلم کانفر پارٹی کے رکن کے طور پر جموں اور کشمیر ریاستی اسمبلی کا انتخاب جیتا اور جموں اور کشمیر کے حکمران مہاراجہ ہری سنگھ کے تحت پرجا سبھا کے رکن بنے۔ اس حکمران نے ہندوستانی آزادی ایکٹ 1947 کے نتیجے میں پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ پر دستخط کیے تھے۔ 1947 میں ابراہیم خان نے پونچھ علم آزادی بلند کیا اور آزادی کی منصوبہ بندی کی۔ مسلم کشمیری رہنماؤں نے اسے ہندو حکمران سے مسلم اکثریتی کشمیر کی آزادی کے طور پر دیکھا۔ 19 جولائی 1947 کو خان نے اپنی رہائش گاہ پر جنرل اسمبلی کا اجلاس منعقد کیا جس میں ریاست کشمیر کو پاکستان میں شامل کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے اسے ناپسند کیا اور خان ریاست چھوڑ کر مری پاکستان چلے آئے۔ کئی ساتھی کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے مہاراجہ کے خلاف جدوجہد آزادی شروع کی۔ 24 اکتوبر 1947 کو پونچھ میں مہاراجہ کی افواج کو شکست دی اور ریاست آزاد کشمیر کی بنیاد رکھی۔ 15 ماہ تک بھارتی فوج سے لڑنے کے بعد آزاد کشمیر ملیشیا نے اقوام متحدہ کی ثالثی میں جنگ بندی قبول کر لی۔ خان اور اس کے ساتھی کشمیر کے 3 مغربی اضلاع کو آزاد کرانے میں کامیاب رہے جن کو آزاد کشمیر قرار دیا گیا۔ خان 1948 میں آزاد کشمیر کے پہلے صدر بنے۔ انہوں نے 1948 سے 1971 تک اقوام متحدہ میں مختلف حیثیتوں سے کشمیر کی نمائندگی کی۔ سردار محمد ابراہیم خان نے آزاد کشمیر کی حکومت اور سیاست پر دی کشمیر ساگا کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی اور اس کتاب میں جدوجہد آزادی کی تاریخ اور فلسفہ بھی شامل کیا۔ 1947 میں مہاراجہ کے دور حکومت میں خان کو میرپور میں سرکاری وکیل کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے جموں و کشمیر کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل آفس میں کام کیا۔ پھر انہوں نے کشمیر کی آزادی کی تحریک میں حصہ لینے کے لیے سرکاری نوکری چھوڑ دی اور 1946 کے جموں و کشمیر ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا اور جیت لیا۔ انہوں نے آزاد مسلم کانفر کے نام سے تنظیم بھی قائم کی۔ آزاد کشمیر کے پہلے خود ساختہ صدر کی حیثیت سے انہیں اقوام متحدہ نے جنرل اسمبلی کو کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ کے لیے مدعو کیا تھا۔ خان کی قیادت میں آل جموں و کشمیر مسلم کانفر کا سالانہ اجلاس 1954 میں کوٹلی میں منعقد ہوا اور آزاد کشمیر میں ایک مناسب قانون ساز اسمبلی کے قیام کے لیے قرارداد منظور کی گئی، جبکہ وہ اور ان کے لیفٹیننٹ قانون ساز اسمبلی کے لیے زور لگاتے رہے۔
खान दूसरी बार 13 अप्रैल 1957 को आजाद कश्मीर के सदर मुंतखब हुए और तीसरी बार 5 जून 1975 को। सरदार इब्राहिम जुल्फिकार अली भुट्टो के बहुत करीब थे और इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर चैप्टर बनाया था। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो की हुकूमत को तहलील कर दिया और खान को इस वक्त तक सदर रहने की पेशकश की जब तक कि वो भुट्टो की हिमायत करना बंद कर दे। खान ने भुट्टो को धोखा देने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में 30 अक्टूबर 1978 को इनकी हुकूमत खत्म हो गई। ताहम खान दोबारा आजाद कश्मीर के सदर मुंतखब हुए अगस्त 1996 में। वो अगस्त 2001 तक ओहदे पर रहे और अपनी जिंदगी में 4 बार आजाद कश्मीर के सदर रहे। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान 88 साल की उम्र में तवील अलालत के बाद जुलाई 31, 2003 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में अपने घर इंतकाल कर गए। सदर परवेज मुशर्रफ और वज़ीर-ए-आज़म ज़फ़र अल्लाह खान जमाली ने अपने ताज़ियती पैगामात में इन्हें खराज अक़ीदत पेश की। इनको कश्मीर के बानी और गाज़ी कश्मीर के नाम से भी पुकारा जाता है।